آج میں آپ کو اسلام کے ایک ایسے ستون کے بارے میں بتاؤں جو اہل کرنے والوں پہ تو فرض ہے لیکن پھر بھی بہت سے لوگ اسے نظر انداز کرتے ہیں۔ پیسوں کی ریگولیشن کو، پیسوں کی روانی کو ترجیح دیتا ہے، اسی لیے کرپٹو کی حرام ہونے کی بہت سی وجہوں میں سے پیسوں کی اسٹیگننسی یا ایک جگہ جمع ہونا بھی ہے۔ اسی لیے اسلام زکات کی پریکٹس کو ترجیح دیتا ہے جو کہ صدقہ کی ایک واجب شکل ہے۔ اس کا مقصد اپنے مال کو پاک کرنا، ضرورت مندوں میں تقسیم کرنا ہے۔ زکات کے ذریعے دولت کی روانی اور تقسیم کرتے ہوئے اسلام کا مقصد ایک زیادہ فیئر یا ایکویٹیبل یعنی ایک بہتر مناسب معاشرہ۔ زکات کا لفظ عربی لفظ زکا سے آتا ہے جس کا مطلب پیور یا پیوریفائی یعنی پاک رکھنا ہے، اور یہ بات قرآن سے بھی ثابت ہے۔ ان کے مال میں سے زکات قبول کر لو کہ اس سے تم ان کو ظاہر میں بھی پاک اور باطن میں بھی پاکیزہ کرتے ہو۔ اب اسلام میں زکات کی اہمیت اس چیز سے روٹیڈ ہے کہ ہمارے پاس جو بھی دولت ہے آخر اللہ کی ہی ہے، اور ہماری زندگی کے دوران جو دولت ہمارے پاس آتی ہے ہم صرف اس کے نگراں ہیں، لہٰذا ہمارا فرض یہ ہے کہ ہم اپنی دولت کا ایک مخصوص حصہ غریبوں کو دیں جو بد قسمت ہے یا جن کو اللہ تعالیٰ آزما رہا ہے۔ زکات کا حساب آپ کے مال پہ ہوتا ہے۔ زکات کا ریٹ 2.5% ہے، 2.5% ہے۔ جس کے پاس کم از کم نصاب سے زیادہ دولت ہو، نصاب وہ کم از کم مال ہے جو ایک مسلمان کے پاس زکات ادا کرنے سے پہلے ہونا ضروری ہے۔ اب نصاب کی ویلیو موجودہ دور کے 7.5 تولہ سونا یہ 52.5 تولہ چاندی پر مبنی ہے۔ زکات کی اہمیت کا اندازہ آپ یہاں سے بھی لگا سکتے ہیں۔ نماز جیسی اہم ترین چیز کے ساتھ کم از کم بھی 32 بار زکات کا ذکر آیا ہے۔ زکات ویرائٹی کے لوگوں یا اداروں کو دیا جا سکتا ہے جس میں سب سے پہلے اپنے رشتہ دار، غریب، ضرورت مند، مستحق، قرض دار تو آتے ہیں بلکہ اسکول، ہاسپٹل، مسجدیں، یتیم خانے بھی آتے ہیں، یعنی جو بھی ادارے ہماری کمیونٹی، ہماری برادری میں بہتری لائے وہ اس زکات کا حقدار ہے۔ زکات کے ساتھ مسلمانوں کو والنٹری چیریٹی یعنی صدقہ دینے کی بھی ترغیب دی جاتی ہے۔ صدقہ کسی بھی وقت اور کسی بھی مقدار میں دیا جا سکتا ہے اور اسے اسلام میں ایک نیک عمل سمجھا جاتا ہے۔ زکات اسلامی عقیدے کا ایک اہم حصہ تو ہے لیکن ضرورت مندوں کی مدد کرنے کے لیے مسلمانوں کا ایک ریمائنڈر اور ہمیں عطا کی گئی نعمتوں کا شکر ادا کرنے کا احساس بھی ہے۔ السلام علیکم۔ اور نماز پڑھا کرو اور زکات دیا کرو۔